بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج انتہائی اہم خبریں اور کچھ سیاسی طور پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ شیخ رشید پر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ بھی درج ہو گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کو عدالت نے بری الذمہ قرار دے دیا ہے، باعزت رہا کر دیا ہے، اور عمران ریاض خان صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انہوں نے کمرہ عدالت میں کیا بات چیت کی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آج شہباز شریف نے اجلاس بلایا تھا ایپیکس کا گورنر ہاؤس کے پی کے میں، جو کہ پشاور حملے کے بعد اس پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا، اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا بات ہوئی۔ شہباز شریف نے اس میں خطاب بھی کیا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اس کے مین پوائنٹس آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایپیکس کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی، اور اس کے جو خاص نکات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وہی جو پچھلے 22-23 سالوں سے ایک اسکرپٹڈ چیز ہے وہی کہتے ہوئے آئے کہ ہم لوگ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردوں کا آخری ٹھکانہ تباہ کرنے تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، دہشت گردی کرنے والوں کی کمر توڑیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تو پچھلے 22-23 سالوں سے آپ بھی سنتے آ رہے ہیں اور ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، چہرے بدل رہے ہیں لیکن بیانات ایک ہی رہے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کے لیے لواحقین کے لیے جو شہید ہوئے ہیں وہاں پر ان کے لواحقین کے لیے 20-20 لاکھ روپے، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن اعلانات کا کیا فائدہ؟ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی امداد دیں گے ان لوگوں کو، مسئلہ یہ ہے کہ امداد دینے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے۔ ہم دہشت گردی کو قابو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم دہشت گردی کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ سوال تو یہ ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی مصیبت آتی ہے اسی طرح کے امداد کے اعلان ہو جاتے ہیں اور بات رفع دفع ہو جاتی ہے، لیکن مین مسئلہ تو وہیں رہ جاتا ہے کہ یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں۔ سیلاب آتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں انتظام کیوں نہیں ہے اس سے روک تھام کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے؟ تو یہ سوالات اپنی جگہ ہیں اور یہ ہر بار رہ جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ ایک خاص سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا تھا، اب سوال یہ ہے کہ دہشت گردی پھر سے سر کیوں اٹھا رہی ہے؟ تو یہ سوال تو عوام پوچھ رہی ہے۔ کے پی کے کی عوام نے آج بڑی تعداد میں نکل کر، اور کسی پارٹی کے لیے نہیں بلکہ امن کا سفید جھنڈا لے کر کے پی کے کی عوام باہر نکلی ہے، اور وہ یہی سوال پوچھ رہی ہے کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے پھر سے، جب ہم پچھلے 5-6 سال سکون سے گزار رہے تھے، 5-6 سالوں سے ہم سکون سے رہ رہے تھے، تو اب دہشت گردی سر کیوں اٹھا رہی ہے؟ اس کا جواب وزیر اعظم کو دینا چاہیے، لیکن وہ تو الٹا سوال پوچھ رہے ہیں کہ دہشت گردی سر کیوں اٹھا رہی ہے۔ جب وزیر اعظم کے پاس جواب نہیں ہے تو عام شہری کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ سر کیوں اٹھا رہی ہے؟ پھر اسی طرح ابہام ہوتے ہیں عام شہریوں کو، جس کا آج وزیر اعظم صاحب نے ذکر بھی کیا کہ سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس چیز کا پتہ لگائیں کہ دہشت گردی سر کیوں اٹھا رہی ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے گا۔ صرف افغانستان اور ایران پہ الزام لگانا اس کا حل نہیں ہے، اگر وہ لوگ اس میں ملوث بھی ہیں تو ہم نے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے، ہمیں عوام کو یہ بتایا جائے کہ ہم کس طرح روکیں گے۔ کل والے دن وزیر اعظم صاحب نے اے پی سی بھی بلائی ہے، آل پارٹی کانفرنس، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ایک طرف
یکجہتی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف مقدمات پہ مقدمات بنا رہے ہیں، تو یہ تو دوہرا معیار ہے، تو یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ جیسے ابھی شیخ رشید صاحب پر مری کے بعد کل ان پہ مری میں کار سرکار میں مداخلت کے تحت مقدمہ درج ہوا، اور آج کراچی میں، اور کراچی کا مقدمہ بھی سنیں گے تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ کراچی میں مقدمہ درج کیا گیا، اور وہ مقدمہ درج کیا گیا بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے پر۔ بالکل نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی کے بھی خلاف نازیبا زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے یا کارکن نے دوسرے سیاسی جماعت کے لیڈر پر یا کارکن پر اس طرح کی بات کی ہو؟ یہ رکنا چاہیے سلسلہ، لیکن اس پہ مقدمات بنانا یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر مقدمے بننے ہی ہیں اس طرح کی چیزوں پر تو اس چیز پہ مقدمات کیوں نہیں بنے جب بلاول بھٹو کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کی برہنہ تصاویریں ہیلی کاپٹر سے اڑائی گئیں پورے پاکستان میں، تو کیا وہ چیز نہیں روکنی چاہیے تھی؟ کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ الٹا تو بلاول بھٹو صاحب آج کل انہی کی گود میں کھیل رہے ہیں، بچے بنے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں، اسی پارٹی کی حکومت میں وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں جو ان کی ماں کی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکتے تھے، اور ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی تک کہا گیا، پارلیمان کے اندر کہا گیا، تو اس پر تو کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، نہ کبھی بلاول بھٹو نے شکوہ کیا ہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائے جو کچھ نون لیگ والے ماضی میں بیانات دیتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ سیاست میں گندگی صرف عمران خان پھیلا رہا ہے تو یہ بھی برابر نہیں ہوگا۔ فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کا لقب دیا خواجہ آصف نے، اور مساجد کو جہالت کی فیکٹریاں پیدا کرنے والا کہا نون لیگ کے بندے نے۔ بے نظیر بھٹو پر تہمتیں لگائیں نون لیگ کے لوگوں نے۔ زرتاج گل کے ساتھ بدتمیزی کی جے یو آئی کے حافظ حمداللہ صاحب نے۔ پی ٹی آئی کی لیڈیز کارکنان کے خلاف گھٹیا ترین زبان استعمال کی فضل الرحمان صاحب نے، اور عمران خان کی والدہ کے خلاف مفتی سومرو صاحب نے، جو جے یو آئی کے سندھ کے لیڈر ہیں، انہوں نے کیا کچھ کہا۔ شوکت خانم جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں وہ لفظ استعمال کیے کہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہوئی، لیکن اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا۔ ایک عورت کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کرنے پہ کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ایک بلاول زرداری صاحب کو ایک جملہ کہہ دیا تو اس پر باقاعدہ مقدمہ درج ہو گیا۔ اور پھرتی دیکھیے سندھ پولیس کی، ہم سندھ کے ہی رہائشی ہیں، ہم نے ایسی پھرتیاں کبھی نہیں دیکھی سندھ پولیس میں کہ آج ہی وہ لوگ اسلام آباد بھی پہنچنے والے ہیں شیخ رشید کو حراست میں لینے کے لیے۔ مری والے الگ سے، مری کی پولیس الگ سے جو ہے وہاں پہنچی ہوئی ہے اور حراست میں لینے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور جبکہ شیخ رشید 2 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے ہیں۔ تو یہ انتقامی کارروائیاں ہی ہیں۔ اور عمران ریاض خان صاحب پہ بات کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے آج عدالت میں کھڑے ہو کر مجسٹریٹ کے سامنے جو باتیں کی ہیں کوئی کر نہیں سکتا۔ دبنگ انداز اپنائے رکھا انہوں نے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا میں اس بیان پر ابھی بھی قائم ہوں، میں نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی، نہ کوئی ایسا بیان دیا ہے۔ کسی کو آئینی حدود میں رہنے کا کہنا
بغاوت نہیں ہوتی۔ اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، میری ماں کے پاس اور بیٹے ہیں، لیکن ارشد شریف کی والدہ کے پاس صرف ارشد شریف تھا، اور اس کی ماں آج کل عدالتوں میں انصاف کے لیے ویل چیئر پر گھوم رہی ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں ملا۔ 1100 ارب روپے چوری کرنے والوں کو، پاکستان کا خزانہ لوٹنے والوں کو، پاکستانی معیشت کو بدحالی پر پہنچانے والوں کو فوری انصاف مل جاتا ہے، لیکن ایک ایماندار صحافی، ایک نڈر جرنلسٹ اور ملک و قوم کا درد رکھنے والا، عوام کی بات کرنے والا، اس کے کیس میں اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ اور جب عدالت نے عمران ریاض کے خلاف جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد جب فیصلہ سنایا تو مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ سنایا اور اس بغاوت کے مقدمے سے بری الذمہ قرار دیا۔ FIA نے رہا کر دیا، اور عمران ریاض خان صاحب جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ مجھے پھر سے گرفتار کریں گے، لیکن ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، ملک و قوم کی بات ہے، پاک فوج میری ہے اور میں اسے اون کرتا ہوں، آپ فوج کو کہاں سے بیچ میں لے آتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم حق اور سچ کی بات کرتے رہیں گے، اور اگر سچ بولنے پر زبان بندی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم پھر بھی نہیں رکیں گے۔ ناظرین، ڈالر روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور اب IMF نے جو شرائط رکھی ہیں اس کے مطابق مہنگائی کی ایک نئی لہر آنے والی ہے۔ پیٹرولیم پر لیوی 50 روپے سے بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، اور سیلز ٹیکس بھی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF کی کڑی شرائط مان لی گئی ہیں، اور 17 سے 22 گریڈ کے افسران اور ان کے اہل خانہ کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن مہنگائی کی لہر اٹھ رہی ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم اور ان کے وزیروں کا فوکس ہے سیاسی انتقام۔ سیاسی انتقام سے اگر ڈالر کی قیمت مستحکم ہوتی ہے تو آپ شوق سے کیجئے سیاسی انتقامی کارروائیاں، اگر اس سے معیشت بہتر ہوتی ہے صحافیوں کو پکڑنے سے تو شوق سے کیجئے، لیکن اتنا کچھ کر لیا، PTI کے تمام بندوں کو پکڑ لیا، اس کے علاوہ صحافیوں کو پکڑ لیا، شاہد اسلم، عمران ریاض خان، اور اس سے پہلے چودھری غلام حسین، سمیع ابراہیم، سب کو ہراساں کیا گیا، لیکن معیشت تو ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو اب اگر آپ معیشت پہ توجہ دے دیں ان چیزوں کو چھوڑ کر تو شاید معیشت ٹھیک ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی خبروں کے ساتھ جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔